بھابھی دلہن بنی میری ماں کے پاس کھڑی ایک ایک چیز کارٹن سے نکال کر اماں کو دکھا رہی تھیں۔ بارش کا زور اب مزید تیز ہو چکا تھا۔ بارش کا تیز ہونا تھا کہ بجلی گرجتے ہی لائٹ بھی چلی گئی۔ ہر سو اندھیرا چھا چکا تھا۔ نہ جانے میری امی ایسا کیوں کر رہی تھیں۔ بیچاری بھابھی تو پہلے ہی ڈری سہمی تھیں۔ اب امی کا رویہ دیکھ کر تو وہ اور زیادہ گھبرا چکی تھیں۔ وہ ہاتھ میں چیزوں کی لسٹ پکڑے کھڑی تھیں اور ایک ایک چیز کا نام لے کر بھابھی سے پوچھ رہی تھیں کہ فلاں چیز کدھر ہے، کیا فلاں سامان لائی ہو۔ اس وقت جب دلہن کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر دولہے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، وہیں میری بھابھی اسٹور روم میں کھڑی ڈبے اور کارٹن کھول کھول کر ساس کو سامان دکھا رہی تھیں۔ لائٹ گئی تو ہر سو گھپ اندھیرا ہو گیا۔ میری ماں فوراً گرجدار لہجے میں بولی، بہو ایمرجنسی لائٹ کہاں ہے؟ ذرا آن تو کرو، کیسا ہولناک اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ میرا تو جی گھبراتا ہے اس اندھیرے سے۔ ایک عدد ٹارچ تو لائی ہونا۔ اماں کے منہ سے یہ سن کر میری بھابھی کو چپ لگ چکی تھی۔ اسے چپ دیکھ کر اماں نے فوراً اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور ایک بار پھر طنزیہ لہجے میں بولیں، کیوں؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں ایک عدد ٹارچ دے کر نہیں بھیجا؟ اسی پل باہر بادل گرج رہے تھے اور تبھی لائٹ بھی واپس آ چکی تھی۔ موسم ٹھنڈا تھا مگر بھابھی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ فوراً ہڑبڑا کر بولیں، خالہ انہوں نے مجھے وہ ہر چیز دی ہے جو وہ دے سکتے تھے اور جو لسٹ میں لکھا تھا، بس ایک لائٹ ہی نہیں آئی۔ بھابھی کا چہرہ یوں سرخ تھا کہ گویا ابھی دھاڑے مار مار کر رونے لگ جائیں گی۔ اماں نے بغیر لحاظ کیے کھڑے کھڑے بھابھی کو باتیں سنا دیں اور بولیں کہ منگواؤ ٹارچ صبح تک، سمجھی؟ ایک ٹارچ تو دے نہیں سکے، بات کرتے ہیں۔ امی کے الفاظ بھابھی کو برے لگے تھے، میں جانتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر گئیں تو میں بھابھی کے پاس چلی آئی۔ ابھی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ مجھ سے دیوانہ وار لپٹ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ وہ روتے ہوئے بولیں کہ فردوس، تم نہیں جانتی میرے ماں باپ نے کتنی مشکل سے یہ جہیز اکٹھا کیا ہے۔ انہوں نے ہر وہ شے دی جو تمہاری ماں نے کہی تھی۔ یقین مانو میری ماں نے اپنی ماں کی نشانی ان کا زیور بیچ ڈالا۔ میرے ابا نے اپنی زمین جس پر ہم اناج اگایا کرتے تھے وہ گروی رکھ کر پیسے اکٹھے کیے تاکہ میری اچھے گھر میں شادی ہو سکے اور میں خوش رہ سکوں۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ شادی کی ہے، ورنہ میں دیکھ سکتی تھی میرے والدین کی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا ہوا درد۔ میں تو رخصت ہو کر یہاں آ گئی، مگر اب 2 سے 3 دن بعد قرض داروں کی لائنیں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ آخر لاکھوں روپے کا قرض وہ کیسے چکا سکیں گے؟ بھابھی ہچکیاں باندھے رو رہی تھیں۔ انہیں روتا دیکھ کر مجھے شدید دکھ ہوا۔ میں انہیں چپ کروانے لگی اور تسلی دیتے ہوئے بولی کہ خدا سب بہتر کرے گا، میں امی کی جانب سے معذرت خواہ ہوں۔ اتنا کہہ کر میں بھابھی کو بامشکل بہلاتے ہوئے کمرے میں لائی تاکہ ان کا میک اپ تھوڑا ٹھیک کر کے بستر پر بٹھا سکوں، مگر اس سے پہلے ہی بھائی کمرے میں آ چکا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب بھائی نے اپنی بیوی کو یوں بکھری حالت میں دیکھا تو مزید آگ بگولا ہو گیا۔ وہ گلہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم پہلی دلہن ہو جو سہاگ رات کو شوہر کا انتظار کرنے کی بجائے نند کے ساتھ گھوم رہی ہو، اور یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ رو کس لیے رہی ہو؟ کس کی پھوڑی بچھی ہے یہاں؟ پہلے امی اور اب بھائی کا برسنا دیکھ کر بھابھی خود پر کنٹرول نہ رکھ سکیں اور میرے پیچھے مارے خوف کے چھپ کر رونے لگیں۔ وہ آج بھائی سے پہلی بار مل رہی تھیں اور پہلی ہی ملاقات پر بھائی ان پر برس پڑے تھے۔ میں نے بھائی کو گھوری ڈال کر دیکھا اور بولی، بھائی کچھ تو خیال کریں، یہ بیوی ہے آپ کی اور انہیں تو امی نے بلا لیا تھا۔ مگر بھائی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ کروایا اور کمرے سے جانے کا کہا۔ میں جاتی بھی تو کیسے؟ بھابھی نے مجھے میرے دوپٹے سے پکڑ رکھا تھا، مگر خیر میں نے انہیں سمجھایا اور بھائی کو بھی اشاروں سے نرمی سے بات کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے وہ لمحے یاد آئے جب ہم بھابھی کے ہاں انہیں دیکھنے گئے تھے۔ اس سے پہلے کئی جگہ اماں اور خالہ بھائی کا رشتہ دیکھنے گئیں، مگر میری اماں کے اخلاق کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کی کم تعلیم اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھ کر ہی سب نے منع کر دیا تھا۔ میں نے تو سب سے بڑی غلطی ہی یہاں آ کر دی تھی۔ اماں اور خالہ کی باتیں سن سن کر تو میرا سر شرم سے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس گھر پر دوڑائی۔ معمولی سی کرائے کا مکان اور چند ضرورت کی اشیاء کے علاوہ آخر تھا ہی کیا اس گھر میں؟ مجھے تو اس گھر کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ میری بھابھی کے میکے والے ہم سے بھی گئے گزرے ہیں، مگر حیرت تو مجھے اپنی ماں پر تھی۔ انہوں نے تو پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ رکھا تھا کہ بہو لاؤں گی تو ایسے گھر سے جو ٹرک بھر کر جہیز لائے گی۔
گاؤں کی عورتیں تو جل بھن جائیں گی جب میری بہو کا جہیز دیکھیں گی۔ اسی پل میں خیالوں کی دنیا سے نکل کر باہر آئی، کیونکہ میری ہونے والی بھابھی لائبہ میری جانب چائے بڑھا رہی تھیں۔ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ وہ عمر میں میری ہی جتنی تھیں، میٹرک تک پڑھی تھی، ہوگی کوئی 17-18 سال کی۔ ماں باپ کی پہلی اولاد تھیں، اس کے بعد بھی 6 مزید بہنیں تھیں، شاید تبھی وقت سے پہلے بیانہ چاہ رہی تھیں۔ خیر، مجھے تو میری بھابھی بہت پسند آئی تھیں۔ انتہائی خوبصورت اور نرم مٹھاس بھرا لہجہ رکھنے والی لڑکی تھیں۔ چائے دے کر جو ہی وہ میرے پاس بیٹھنے لگیں تو میری خالہ فوراً بولیں، ارے ارے بیٹا، بیٹھ کہاں رہی ہو؟ ذرا سامنے کھڑی ہو، ہمیں دیکھنے تو دو، آخر ہمارے گھر کی بننے والی بہو ہے کیسی۔ اسی پر لائبہ ذرا بھینچی اور پھر شرم سے مسکرا کر سامنے بطور نمائش کھڑی ہو گئی۔ خالہ میری ماں سے سرگوشی کرتے ہوئے بولیں، باجی دیکھ لو ذرا دھیان سے، لڑکی میں کوئی نقص وغیرہ تو نہیں ہے، شکل صورت سے تو ٹھیک ہی ہے بس۔ خالہ کی سرگوشی بھی ایسی تھی کہ وہ میرے ساتھ ساتھ لائبہ کی ماں بھی سن چکی تھی، مگر کیا کرتیں، آخر بیٹی والی تھیں۔ خالہ بار بار لائبہ کو گھما کر تو کبھی چلا کر یوں چیک کر رہی تھیں گویا قربانی کے لیے جانور پسند کرنے آئی ہیں۔ مجھے تو سخت چڑ محسوس ہوئی تھی ان کے اس رویے سے، مگر یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر امی ہم سے بھی مم درجے کے لوگوں کے گھر رشتہ کرنے کے لیے مان کیسے گئی تھیں۔ لڑکی کو اچھا خاصا دیکھنے کے بعد میری امی نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا اور پھر چند ہی روز میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مگر حیرت تو مجھے خالہ اور امی پر ہوئی تھی، جنہوں نے مل کر جہیز کی اتنی لمبی فہرست تیار کی تھی کہ میں چکرا کر رہ گئی۔ ہر اس چیز کا مطالبہ کر دیا تھا جو آج تک ہم نے اپنے گھر میں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے تو بھابھی کے گھر والوں کی فکر ستانے لگی۔ امی کو سمجھانے کی بھی کوشش کی مگر وہ تو مجھے جھڑک کر چپ کروا دیا کرتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ذرا لڑکی والوں پر دھاک بیٹھ جاتی ہے، وہ ساری عمر دباؤ میں نیچے لگ کر رہتے ہیں۔ میری سمجھ سے تو باہر تھیں ان دقیانوسی عورتوں کی باتیں اور ان کے ریت و رواج۔ مجھے تو بس بھائی کی شادی انجوائے کرنی تھی، مگر شادی کی رات ہی بیچاری بھابھی کو اماں اور بھائی نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ 2 دن بعد سے ہی اماں نے بھابھی پر پورے گھر کی ذمہ داریاں ڈال دی تھیں۔ وہ ایک اچھی سگڑ بہو کی طرح پورے گھر کے کام کرتی رہتیں۔ بھائی کے بولنے کا انداز بے حد برا تھا، وہ اس قدر عجیب جاہلانہ انداز میں بولتے کہ مقابل کھڑا جھینپ کر رہ جاتا۔ بھابھی نے آہستہ آہستہ پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ولیمے کے 1 ہفتے بعد بھابھی کی ماں اور اس کی بہنیں ملنے کے لیے ہمارے گھر آئیں تو اماں کا چہرہ اتر گیا۔ 1 ماں اور 6 بہنیں جب ایک قطار سے گھر میں داخل ہوئیں تو اماں کی بھویں اچک گئیں۔ وہ فوراً بلند آواز میں بولیں کہ کیا یہ ریوڑ گھر میں گھسا چلا آ رہا ہے؟ بیٹی کا سسرال ہے کوئی پکنک پوائنٹ جو سب دھڑا دھڑ منہ اٹھا کر چلی آ رہی ہیں۔ میں تو شرم سے زمین میں دھنسنے لگی تھی، بس کوئی جگہ نہ ملی جہاں اپنا منہ چھپا سکوں۔ بھابھی جو خوشی سے اپنی ماں بہنوں سے ملنے جا رہی تھیں ایک دم سے ٹھٹک گئیں۔ چہرہ تو مانو سفید پڑ چکا تھا۔ وہیں بھابھی کی ماں کے چہرے پر شرمندگی در آئی اور وہ ہڑبڑا کر کہنے لگیں کہ بہن جی، وہ بس بچیاں اپنی بہن کو یاد کر رہی تھیں، اس لیے سب ملنے چلے آئے۔ وہ اتنا ہی بول پائی تھیں کہ ان کے چہرے پر موجود خوشیاں تو جیسے پھیکی پڑ گئی تھیں۔ بیچاری مجرموں کی طرح میری ماں کے سامنے کھڑی تھیں۔ اماں نے پانی منہ میں لے کر کلی کی اور پھر بولیں، بیٹی بیاہے ابھی ہفتہ بھر ہوا اور یاد ستانے لگی، کہو تو واپس وہیں بھجوا دوں، رکھ لینا اپنی بچی کو اپنے پہلو میں بٹھا کر۔ اماں اتنا کہہ کر طنز کرتے ہوئے سر جھٹکنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں، مگر جانے سے پہلے مجھے کہنے لگیں، چینی دودھ فالتو نہیں آیا ہوا، خبردار جو لوازمات پیش کیے سادے پانی پر ہی ٹرخاؤ اور چلتا کرو۔ یہ الفاظ وہاں موجود سبھی لوگوں نے سنے تھے۔ ان کی تو اماں نے جھولیاں بھر بھر کر بےزتی کر دی تھی۔ وہ لوگ بمشکل 10-15 منٹ ہی رک پائے، اپنی بیٹی سے ملے، حال احوال تو اس کا وہ دیکھ ہی چکے تھے اور پھر واپس بغیر کچھ کھائے پیے چلے گئے۔ بھائی بھی دوسرے کمرے میں موجود تھا مگر باہر آ کر ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہیں گھر سے جاتا دیکھ کر بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ دوپٹے سے آنکھیں صاف کرنے لگیں اور خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگ گئیں۔ میرا بھائی کوئی نوکری نہیں کرتا تھا، صبح سویرے گھر سے نکل جایا کرتا تھا اور یوں ہی دوستوں کے ساتھ سارا دن گزارنے کے بعد واپس گھر آ جایا کرتا تھا۔ بھابھی بھائی سے کہنے لگیں، آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ اب تو میری ذمہ داری بھی آپ پر آ چکی ہے، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر بھائی نے بھابھی کی ہوئی ہر ایک بات جا کر ماں کو بتائی۔
ماں تو جیسے اسی ایک موقع کے انتظار میں تھی۔ فوراً بھابھی کو اپنے پاس بلایا اور اسے ڈانٹتے ہوئے جھڑک کر کہنے لگی، یہ میرا بیٹا ہے، کمائے نہ کمائے اس سے تمہیں کیا مسئلہ؟ تم کون سا بھوکی رہتی ہو؟ تینوں ٹائم کھانا کھا کر ہی سوتی ہو۔ بھابھی نے تو یہ ایک رازدارانہ بات اپنے شوہر سے کی تھی، مگر میرا بھائی تو ہر بات ہی ماں کو بتایا کرتا تھا۔ آخر کار بھائی نے کچھ وقت بعد اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے انہیں 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے امی کے سامنے فرمائش رکھی۔ امی نے تو فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے اور بولیں کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، جو بھی پیسے تھے وہ تیرے ولیمے پر خرچ کر دیے۔ اب اتنی ہی ضرورت ہے تو جا کر اپنی بیوی سے بول، اپنے سسرالیوں سے کہہ، وہی تجھے دیتے ہیں پیسے۔ آخر کو ان کی بیٹی کی فرمائش ہے کہ اس کا شوہر کوئی کام کرے، بزنس کرے۔ اتنا سننا تھا کہ بھائی بھابھی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تم جا کر اپنے والدین سے کہو کہ مجھے پیسے دے دیں۔ بھابھی تو پریشان ہو چکی تھیں، آخر اس کے والدین اتنے پیسے کہاں سے دیتے؟ پہلے ہی ان پر شادی کا قرض چڑھ چکا تھا، مگر بھائی نے انہیں سخت لہجے میں تلقین کی کہ مجھے پیسے لا کر دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مجبوراً بھابھی کو اپنے میکے جانا پڑا اور انہیں وہ سب بتایا جو بھائی کہہ رہے تھے۔ وہ بھی مجبور تھے، اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے تھے، اس لیے بھابھی کے باپ نے کہیں سے مانگ تانگ کر 70,000 روپے میری بھابھی کے حوالے کیے۔ بھابھی جب واپس آئیں اور آ کر وہ پیسے بھائی کو دیے تو وہ ناگواری سے بھابھی کو دیکھنے لگے، کیونکہ پیسے پورے نہیں تھے۔ انہوں نے پھر بھی بھابھی کو بےحد باتیں سنائیں اور وہ پیسے لے کر گھر سے چلے گئے۔ کچھ روز تک تو بھائی گھر میں ہی داخل نہ ہوا۔ ہم سب پریشان ہونے لگے کہ آخر ایسا کون سا بزنس تھا جو وہ ابھی تک گھر نہیں آ رہے۔ ان سے تو ہمارا رابطہ ہی بند ہو چکا تھا۔ مگر پھر 3-4 روز بعد گھر واپس آئے اور اماں سے کہنے لگے کہ اماں وہ پیسے تو مجھ سے یوں ہی دوستوں میں خرچ ہو گئے، مجھ پر تو بزنس کے نام پر قرض بھی چڑھ چکا ہے۔ ایک تو پہلے ہی 70,000 تھا، اس طرح ہزاروں میں سے میں نے کچھ کھانے پینے میں اڑا دیے۔ ایک بار پھر اماں اور بھائی نے بھابھی کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ وہ جا کر اپنے میکے سے پیسے لے کر آئیں۔ بھابھی تھوڑا پریشان ہو چکی تھیں کیونکہ ان کے والدین پہلے سے ہی قرض میں ڈوبے تھے۔ وہ میرے پاس آئیں اور آ کر رونے لگیں، کہنے لگیں کہ میں مزید رقم کہاں سے لاؤں؟ میرے والدین پہلے ہی قرض میں ڈوبے ہیں، انہیں ہر جگہ سے ویسے ہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے امی اور بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بھابھی اتنی رقم نہیں لا سکتی، ان کے والدین پہلے ہی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر بھائی نے تو بلند آواز میں بھابھی کو باتیں سنانا شروع کر دیں اور انہیں گالم گلوچ دینے پر اتر آئے تھے۔ اس وقت جب میری نظر دروازے کی جانب پڑی تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ بھابھی کے ابو دروازے کے پاس کھڑے تھے اور ساری باتیں سن چکے تھے۔ اپنی بیٹی کی یوں تذلیل اور بے عزتی سن کر ان کا ہاتھ اپنے سینے پر جا چکا تھا۔ انہوں نے تو اپنی بیٹی کو خود سے بڑے گھر میں دے کر اس کی خوشیاں چاہی تھیں، اس لیے ہر قرض اٹھایا تھا کہ ان کی بیٹی گھر میں خوش رہے، مگر اس کے باوجود ان کی بیٹی کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہ تھی۔ یہ دیکھ کر ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بھابھی کی جان پر بنائی تھی، وہ لوگ فوراً بھابھی کے ابو کو ہسپتال لے کر گئے، مگر وہ تو وفات پا چکے تھے۔ یہ صدمہ بھابھی اور ان کی ماں اور بہنوں کے لیے بہت بڑا تھا، آخر وہی تو ان کے واحد کفیل تھے، مگر اس کے باوجود مرنے کے بعد ہمارے گاؤں کی ریت و رواج کے مطابق کھانے پینے کا خرچہ اور اس جیسے تمام تر انتظامات انہوں نے خود ہی ادا کیے تھے۔ میری امی اور بھائی نے تو ان کی ذرا بھی کوئی مدد نہ کی تھی، الٹا بات بات پر ناک منہ چڑھا کر طنز کرنے لگتے تھے۔ بھابھی کو اپنے میکے میں صرف 3 دن ہی رہنے کی اجازت ملی تھی، اس کے بعد میری ماں گئی اور بھابھی کو واپس اپنے گھر لے آئیں۔ اب تو بھابھی کی زندگی امی نے مزید اجیرن کر دی تھی، وہ بات بات پر انہیں تانے دیا کرتی تھیں۔ بھائی کا رویہ تو پہلے ہی بھابھی کے ساتھ کچھ خاص نہیں تھا، وہ تو اپنی بیوی کو عزت کا مقام بھی نہ دے پائے تھے۔ کچھ وقت یوں ہی گزرا اور ایک بار پھر بھائی نے بزنس کے نام پر کچھ قرض اٹھایا اور وہ نقصان میں تبدیل ہو گیا، اور ایک بار پھر بھابھی پر دباؤ ڈالنے لگے کہ جا کر اپنی ماں سے کہو مجھے پیسے دے، مگر بھابھی ایسا کیسے کرتیں؟ بھائی سے زبان درازی کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ میری ماں کوئی پیسے نہیں دے گی، اب ان کے پاس صرف وہ گھر ہی بچا ہے جس میں وہ رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زمین تو کب کی بیچ دی تھی، کیونکہ وہ میری شادی کا خرچہ نہیں اتار پا رہے تھے، اس کے باوجود آپ مجھ سے اور پیسے مانگ رہے ہیں۔ میرے سر پر تو میرے باپ کا سایہ بھی نہیں رہا، اب تو مجھ پر رحم کریں۔ بھائی نے جب بھابھی کے منہ سے یہ سنا تو وہ غصے سے بھابھی کو دیکھتے ہوئے انہیں تھپڑ مار گئے اور اس کے بعد مارتے ہی چلے گئے۔
میں نے آگے بڑھ کر بھائی کو روکنا چاہا تو انہوں نے مجھے بھی دھکے دے کر دور کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ کیسی بدتمیز بیوی میری ماں لے آئی ہے جو مجھ سے زبان چلاتی ہے۔ بھابھی زمین پر گر چکی تھیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ میں نے بھائی کو ان سے دور کیا اور بھابھی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ رو رہی تھیں، آخر ان کے ساتھ ہو بھی تو زیادتی رہی تھی۔ اب تو بھائی کا یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ روزانہ بھابھی کو گھر سے نکال دیتے کہ جاؤ جا کر اپنی امی سے پیسے مانگ کر لاؤ۔ بھابھی روز جاتیں اور خالی ہاتھ واپس آ جاتیں۔ انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر بھائی ایک بار پھر بھابھی پر تشدد کرنا شروع کر دیتا۔ اماں بھی بھائی کو مزید تیش دیتیں اور مارو، یہ مار کھائے گی تبھی پیسے لے کر آئے گی۔ ایک روز تو بھابھی پھٹ پڑیں۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ وہ مجھے کیسے پیسے دیں گی، ان کے گھر تو 10 روپے کا نوٹ بھی موجود نہیں ہے، کتنے ہی دنوں سے ان کے ہاں کھانا نہیں بنا، گھر میں موجود تھوڑے بہت آٹے سے وہ روٹی بنا کر اپنا گزارا کر رہے ہیں، اس حالت میں وہ مجھے پیسے کیسے دے سکتے ہیں؟ خدارا ان کی حالت پر رحم کریں اور بے قصور مجھے سزاوار نہ ٹھہرائیں۔ بھابھی غصے سے بولی تھیں۔ بھائی نے جب ان کے منہ سے یہ سنا تو کرخت لہجے میں کہنے لگے کہ اگر تم لوگ اب مجھے پیسے نہیں دے سکتے تو پھر تیرا مقصد کیا ہے میری زندگی میں؟ اماں بھی فوراً وہاں پہنچیں اور غصے سے بولی، ہاں جب تو پیسے نہیں دے سکتی تو پھر اب ہمارے گھر میں رہنے کا بھی تیرا کوئی حق نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی۔ وہ جیسے جیسے طلاق دے رہے تھے وہ آگے بڑھ کر روتے چلاتے ہوئے ان کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ خدارا مجھ پر یہ ظلم مت کریں، مگر بھائی نے 3 بار طلاق بول کر ہی چھوڑا اور پھر بھابھی کو مار کر اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ کتنی دیر بھابھی دروازے کے پاس بیٹھ کر روتی چلاتی رہیں اور میں وہیں امی اور بھائی کو دیکھ کر رونے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ میں بھی آپ لوگوں سے زبان درازی کر رہی ہوں، مجھے بھی مار کر نکال دیں۔ آخر کیا بگاڑا تھا اس معصوم یتیم لڑکی نے جو آپ نے ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا؟ یہ مت بھولیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج آپ نے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو کل میرے ساتھ بھی یہ سب ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ مگر آپ کو کیا؟ جو شخص اپنی بیوی کی عزت نہ کر سکا اس کے دل میں آخر اپنی بہن کی کیا عزت ہوگی؟ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو شاید آپ اپنی بیوی کی بھی عزت کر لیتے۔ بھابھی روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھیں۔ کچھ روز یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ چند روز بعد جب میں بھابھی کے گھر کے باہر گزری تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں شرمندہ تھی مگر پھر بھی میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا بھابھی اور ان کی بہنیں لوارسوں کی طرح گھر میں بیٹھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے رونا آیا اور میں ان سے معافی مانگنے لگی، مگر میں سوچ چکی تھی کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ چند روز بعد میرے بھائی کو ایک نوٹس ملا جس میں درج تھا کہ وہ میری بھابھی کے حصے کا جہیز کا سارا سامان اور ان کے ابو سے لیا گیا قرض انہیں واپس کر دیں۔ وہ کورٹ کی طرف سے آرڈر تھا۔ بھائی اور ماں کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی اتنی چالاک بھی ہو سکتی ہیں، مگر پھر بھی عادت سے مجبور ہو کر دونوں بھابھی کو ہی باتیں سنانے لگے، مگر چونکہ کورٹ کا آرڈر تھا اس لیے ہمیں ماننا پڑا۔ تمام تر بھابھی کی جہیز کا سامان اور لاکھوں میں لیے گئے پیسے سب کچھ انہوں نے بھابھی کو کورٹ کے ذریعے واپس کرنا پڑا۔ میں خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے بعد میں نے بھابھی اور اس کی بہنوں کو مشورہ دیا، جس کے بعد انہوں نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھول لیا۔ ان کی بہنیں اور ماں انتہائی محنتی تھیں۔ وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ سکھاتے ہوئے اپنا اچھا گزر بسر کرنے لگیں، مگر آج تک میں نے اپنی امی اور بھائی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی کہ وہ کورٹ کا آرڈر اور تمام تر نوٹسز میں خود بھی ملوث تھی۔